میں ہوں آپ کا میزبان امجد زرین اور پروگرام کا نام ہے ڈریمنگ یوتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم بات کریں جو کہ باہر جانا چاہتے ہیں اسکالرشپس پہ اور باہر کی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم ان کے سوالات، جو ان کے ذہن میں جو سوالات ہوتی ہے، اس پروسیس میں جو مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، ہم اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم ایڈریس کریں اور اس پر ہم بات کریں کہ کس طریقے سے وہ اپنا کیس اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، کون سی ان کی ان اسکالرشپس کی کون سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کی ڈاکومنٹیشنس کی جا سکتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ایز یوزول آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر موسیٰ خان صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں، اور انہوں نے کمیونیکیشن اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ہے ٹرکی کی استنبول یونیورسٹی سے۔ ڈاکٹر صاحب کے علاوہ ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہوں گے ڈاکٹر اختر جمیل صاحب، اور یہ اسلام آباد کی فاسٹ یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہے۔ انہوں نے بھی ٹرکی سے پی ایچ ڈی کی ہے اور ٹرکی میں ہی انہوں نے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ پروگرام میں آمد کا۔ شکریہ بلانے کے لیے۔ ڈاکٹر اختر جمیل صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ تھینک یو جی، ویلکم فار انوائٹنگ می۔ اچھا سر، میں نے تو آپ کی بریف سی انٹروڈکشن کی ہے، تو آپ ہمارے سامعین کے لیے بتائیے گا اپنے پروفیشن کے حوالے سے جو آپ کی ایکسپیرینسز ہے اور جو آپ کی اچیومنٹس ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جیسے کہ آپ نے بتایا، اختر جمیل ہے میرا نام ہے، اور ابھی ایز این ایسوسیٹ پروفیسر فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں پڑھا رہا ہوں ان دی ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس۔ اور میں استنبول یونیورسٹی جیرا پاشا سے میں نے ریسنٹلی پوسٹ ڈاک کیا ہے، اور اس سے پہلے میں ترکش اسکالرشپ پہ میں ترکی گیا ہوا تھا، اور وہاں سے میں نے یلدز ٹیکنیکل یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی کیا۔ تو پی ایچ ڈی کے فوراً بعد مجھے ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ایک آفر مل گیا تھا استنبول سباستین زایم یونیورسٹی میں۔ تو وہاں پہ تقریباً میں نے 3.5-4 سال ایز این اسسٹنٹ پروفیسر اور وائس ہیڈ آف ڈین میں نے کام کیا، اور اس کے علاوہ گریجویٹ اسٹڈیز کا میں کوآرڈینیٹر بھی رہا ہوں۔ اور ایجوکیشن میں نے ایم ایس نفٹ ملٹری کالج آف سگنل اسلام آباد سے کیا تھا، اور بی ایس جو ہے وہ میں نے یونیورسٹی آف کراچی سے۔ ایف ایس سی جو ہے میں نے گلگت پبلک اسکول اینڈ کالج یوٹیال سے میں نے کیا ہے، اور چونکہ میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں حمزہ سے، تو میرا بیسک ایجوکیشن اپ ٹو میٹرک حمزہ سے میں نے حاصل کیا۔ تو دس از آل اباؤٹ مائی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ جو ون کی، تو آپ نے کس طریقے سے کی، اپنا پروفائل آپ نے کس طریقے سے ڈیولپ کیا، اور جو اسٹوڈنٹس جو انٹرسٹڈ ہو کہ وہ باہر جائے، باہر کی یونیورسٹیوں سے وہ تعلیم حاصل کرے، تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ ان کو کن چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اپنا وہ کیس بنانا چاہیے انہیں؟ رائٹ۔ اچھا، میرا اپنا جو ایکسپیرینس رہا ہے، اگر میں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اگر بات کروں، انڈر گریجویٹس اور ماسٹرز اور پی ایچ ڈی، ان کو اگر میں سیپریٹ کر دوں تو دین آئی کین گیو اے پرسپیکٹو۔ جی جی۔ انڈر گریجویٹس جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایز سچ ریسرچ کا جو ہے نا کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتا ہے۔ یوزلی اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر ان کا فوکس ورڈ کے اوپر ہوتا ہے کہ مطلب کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح کی ہوتی ہیں، دے آر ان دی لرننگ پروسیس۔ تو جو چیز میٹر کر رہا ہوتا ہے جس نے انڈر گریجویٹ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے یا اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو میرے خیال میں جو مین ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے ان کے مارکس۔ تو جی پی اے جو ہے نا وہ زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے انڈر گریجویٹ کے لیے۔ اور جو پوسٹ گریجویٹ ہیں جو کہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ان کے لیے اپارٹ فرام جو سی جی پی اے ہے جو کنونس کر سکتا ہے، وہ آپ کے ریسرچ پبلیکیشن بھی ہوتی ہیں۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے جب ترکش گورنمنٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، ایٹ دا سیم ٹائم چائنیز اسکالرشپ کاؤنسل سے بھی مجھے آفر آئی تھی اسی سال میں، لیکن مجھے زیادہ جو ہے نا استنبول مجھے زیادہ پرسنلی پسند تھا، تو اس کو میں نے چوز کیا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ میرے ماسٹرز میں اور ماسٹرز کے بعد میرے تقریباً 4 پبلیکیشنز تھے وہاں پہ، 2 جرنل کے اور 2 کانفرنس کے۔
تو جو مجھے لگتا ہے سی جی پی اے والے فار ایگزامپل اگر 3.5 والے یا 4 جی پی اے والے بھی ہوں اور سے اچھے جو سی جی پی اے والے ہوں, اگر 2 کمپٹیٹرز ہیں اور اس میں ایک بندے کے پاس اگر 4 پبلیکیشنز ہیں تو ڈیفینیٹلی جو سلیکشن کمیٹی ہوگا یہی دیکھے گا کہ دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو لوگ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پرسو کرنا چاہتے ہیں تو آج کل آپ کو معلوم ہے کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, دے نیڈ ٹو شو اے ڈفرینس. ان مائی اوپینین وہ جو ریسرچ ہے نا, وہ ریسرچ کا فیکٹر پبلیکیشن کے فارم میں آپ اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں, آپ کے سی وی کے پروفائل کے اوپر ایڈیشن آ جاتا ہے. پلس آف کورس جو کوانٹیٹیو چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ دیکھتے ہیں, جس میں جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے آپ کا سی جی پی اے کا بھی ایک میٹر ہوتا ہے وہاں پہ. اب پاکستان میں لوکلی اگر ہم دیکھیں, ہمیں تو معلوم ہے فار ایگزامپل فاسٹ اسکول آف کمپیوٹنگ جو ہے کمپیوٹر سائنس کے لیے بہت ہی اچھا ہے, نقش ہے فار ایگزامپل کامسیٹ ہے. تو لوکلی جو بھی ہوگا تو وہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے, لیکن جو انٹرنیشنل جو اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں انہیں تو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کون سا یونیورسٹی ہے جو اس میں پرٹیکولرلی بہتر ہے, یا وہ تو صرف یہی دیکھتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا جو سی وی ہے یا انڈر گریجویٹ ہے تو فار ایگزامپل اس کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ کیسا ہے. یہ تو ظاہر بات ہے اس چیز کے بیسس پہ سورٹ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیسیجن کرتے ہیں. تو جہاں تک میرا اپنا ایکسپیرینس رہا, میرے ساتھ اور بھی ساتھ تھے, ظاہر بات ہے یہاں پہ جب ہمیں انٹرویو کے لیے بلایا گیا تو میرے پاس 2 چیزیں ایکسٹرا تھیں. ایک تو میں نے ایک وہاں کا جو ایک پروفیسر کے ساتھ آلریڈی میں نے ای میل پہ کانٹیکٹ کیا اور اس کو ایک پروپوزل میں نے بنا کے بھیجا تھا. آلدو اسی پروپوزل کے اوپر کام تو نہیں ہوا بٹ اپنے اینڈ پہ میں نے تیاری تو کی تھی, تو انہوں نے آگے سے پازیٹیو ریسپانس بھی دیا تھا. تو وہ اس ای میل کا بھی میں نے پرنٹ اٹھایا, اپنے پروپوزل بھی ساتھ میں رکھا. یہ جب دونوں چیزیں میں نے ان کے سامنے رکھی تو جو انٹرویو لے رہا تھا تو آئی مین ہی واز امپریسڈ کہ اس نے مجھ سے اسپیسیفکلی پوچھا کہ آپ نے کسی اس پی ایچ ڈی پروپوزل کو آپ نے کسی فیکلٹی کے ساتھ کسی پروفیسر کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو میں نے کہا بالکل, اور اس کا رسپانس بھی آیا ہے. تو دین پرٹیکولرلی اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا کوئی رسپانس کا کوئی پرنٹ ہے, تو میں نے اس کو ای میل دکھائی کہ یہ دیکھیے میرے پاس پرنٹ آیا ہے. سو آئی تھنک یہ چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں اور دے شو کہ ہاؤ ویل پریپیئرڈ یو آر. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ ہمارے بعض اسٹوڈنٹس یعنی بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کا ایکیڈمک بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں, ان کے گریڈز, ان کے مارکس, انہوں نے اچھی پوزیشنز لی ہوئی ہوتی ہے, ان کا کچھ ورک ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود ان کے ذہنوں میں یعنی مختلف قسم کی وریز ہوتی ہے, کچھ کنسرنس ہوتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے یعنی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا بہت ہیکٹک ہے, بہت مشکل ہے, ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہے. کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ میرٹ پر نہیں دی جاتی. یعنی ہر ایک کے پاس اپنی ایک ریزن ہوتی ہے. تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اوکے, تھینک یو ویری مچ. یہ تو بہت ہی ایک امپورٹنٹ آپ نے کوشچن پوچھا ہے. اپارٹ فرام اکیڈمک پرفارمنس لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے نا بہت سارے اور کوشچنز ہوتے ہیں. یس, نو ڈاؤٹ, کچھ چیزوں کے لیے جو سلیکشن پروسیجر ہے یا جو آپ کو فارم فل ایک ڈیٹیل انفارمیشن آپ کو دینا ہوتا ہے. جسٹ امیجن کہ آپ جو ہے نا یو آر ناٹ نون ٹو اینی بڈی, تو آپ نے سارا ڈیٹیل جو ہے نا ان کو پرووائڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی سلیکشن ہو سکے. پہلی بات ہاں یہ ہے, لیکن وی ہیو ٹو بی مینٹلی پریپیئرڈ. اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم ماسٹرز کے لیے کریں, پی ایچ ڈی کے لیے یا آپ کا جو انڈر گریڈ کے لیے ہے, they are spending their time, they are spending their energy, اور وہ ساری چیزیں اتنے ریسورسز ہمارے اوپر لگاتے ہیں, why they shouldn't select the best candidates. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا ایفرٹ تو ہمیں کرنا پڑے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جس کنٹری میں along with ڈاکٹر موسیٰ خان I was also lucky کہ ہم ساتھ گئے تھے استنبول اسی اسکالرشپ کے اوپر, تو اس طرح کی کوئی بائسنس یا وہ تو جانتے ہی نہیں ہے, نہ ہم ان کو جانتے ہیں. ہاں, یہ آپ ایون سی ایس سی جو چائنیز اسکالرشپ کاؤنسل ہے اس کے لیے بھی میں نے اپلائی کیا تھا, اس میں تو فزیکلی ہمیں ڈاکومنٹس بھیجنے ہوتے ہیں. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس. یہ اس میں بائسنس بالکل نہیں ہے. ہاں, آئی ڈو ایڈمٹ کہ اس میں تھوڑا سا اس پروسیجر میں ہمیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, بٹ دیٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ظاہر بات ہے کہ آپ ایک مشکل آبسٹیکل کو پاس کرنے جاتے ہیں
تو ظاہر بات ہے آپ کو اتنا ایفرٹس تو لگانے پڑیں گے. باقی یہ جو آئی وڈ سجیسٹ کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اسکالرشپ کو پرسو کرنا چاہتے ہیں تو اٹ سیلف از اے ریسرچ. آپ کو بیٹھ کے ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز پڑھ کے اسے ڈیٹیلڈ میں فارم کو فل کر کے صحیح انفارمیشن دینا یہ لازمی ہوتا ہے. ادروائز جو ہے نا وہ مسنگ انفارمیشن کے بیسس پہ آپ کی ریجیکشن بھی ہو سکتی ہے. سو دی ٹیک اوے یہی ہے کہ ایفرٹس تھوڑے سے لگنے چاہیے اور لگتے بھی ہیں ضرور. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جو سلیکشن پروسیجر ہے آئی ہیو سین دس مائی سیلف, تو اس میں کوئی بائسنس یا اس طریقے کی چیز ہم نے نہیں دیکھا ہے. اور ترکش گورنمنٹ اسکالرشپ اور چائنیز اسکالرشپ دونوں کی میں بات کر رہا ہوں. باقی اپارٹ فرام دیٹ پوری دنیا میں کوئی بھی آپ کو اسکالرشپ دیتا ہے تو یہ کوئی بندے کو یہ دیکھ کے نہیں کرتا کہ ویئر ہی از کمنگ فرام, کس لینگویج کا ہے, کس کلر سے ہے. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. دی اونلی تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ کہ آپ نے ان اسٹیپس کو کمپلیٹ کیا ہے, آپ جو ہے نا ویل پریپیئرڈ ہیں, بیفور ہینڈ آپ ساری چیزیں آن ٹائم کر لیتے ہیں, دین یو آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ کے سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ پروگرام میں شرکت کا. سامعین آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 کی آواز. میں ہوں آپ کا میزبان امجد زرین اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر موسیٰ خان صاحب جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں. ان سے ہم بات چیت کریں گے. ڈاکٹر صاحب آج چونکہ ہمارا ٹاپک ہے ایراسمس منڈس اسکالرشپس کے حوالے سے, تو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس اسکالرشپ کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تھوڑا ہمارا سامعین کو بتائیے گا. ایراسمس منڈس یہ پروگرام ہے یورپین یونین کا بیسیکلی, اور تھوڑا سا اگر میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو اس کو ایراسمس کیوں کہتے ہیں. ایراسمس ایک اسکالر کا نام ہے جو کہ کوئی 1470 کے راؤنڈ میں پیدا ہوا تھا روٹرڈام ہالینڈ میں, جس کو اب نیدرلینڈس کہتا ہے. اور وہ ایک بڑا فیمس اسکالر تھا. یہ ان کے نام کے اوپر یہ انہوں نے ادارہ بنایا ہے ایراسمس کا, یہ جو اسکالرشپ ہے فنڈ کا ایراسمس منڈس. اور یہ یورپین یونین کے جو 27 کنٹریز ہے, سامعین کو یہ پتہ ہوگا کہ یورپین یونین جو ہیں یہ ایک بانڈ ہے 27 ملکوں کے درمیان, اور انہوں نے اکنامکلی اور پولیٹیکلی کچھ کنڈیشنز کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے ممالک میں ویزا فری انٹری کرتے ہیں. اسی طرح شنگن کا ایک کانسیپٹ انہوں نے کچھ ممالک شنگن کے اندر ہے. اگر آپ کو کسی ایک ملک کا ویزا لگ جاتا ہے تو آپ ان 27 کنٹریز کے اندر وزٹ کر سکتے ہیں بغیر کسی بیریئر کے. سو یہ جو یورپین یونین کا بانڈ ہے 27 کنٹریز کا, انہوں نے آپس میں بہت سے ایسی ادارے بنائے ہیں اور ایسے آرگنائزیشنز ڈیولپ کی ہے جس کے اوپر وہ میوچولی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایراسمس بھی ان کا ایک کامن پروگرام ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ باقی دنیا کے ساتھ اس پروگرام کے تھرو وہ کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں صرف ایجوکیشن میں. یعنی جو 27 ممالک ہے جس میں سب سے بڑا ملک فرانس ہے اور سب سے چھوٹا ملک مالٹا ہے, اور یہ 27 کنٹریز جو ہیں ان کا آپس میں تو ہے ہی بڑی اسٹرانگ ٹائز, لیکن انہوں نے ایراسمس منڈس کے نام سے جو ایک کمیشن بنایا ہے, اور اس کے تھرو جو فنڈ دیتے ہیں باہر کے دنیا کو, یعنی ڈیولپنگ کنٹریز کو یا ڈیولپڈ دنیا کو جو یورپین یونین سے آؤٹ ہے, ان طلبہ کو بلاتے ہیں یورپین یونین کے یونیورسٹیز کے اندر, یورپین یونین کے اندر جو ممالک ہیں ان کے یونیورسٹیز کے اندر, اور اپنے طلبہ کو اسی ایکسچینج کے تھرو بیچتے ہیں دوسرے ممالک کے اندر. سو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے ایراسمس کا, اور اس میں پوری دنیا کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اور میں نے بہت سارے ایسے ایگزامپلز دیکھے ہیں تینوں فارمیٹس میں, انڈر گریجویٹ اور ماسٹر اور پی ایچ ڈی اور ایون پوسٹ ڈاک, یا یو کین سے کہ ریسرچ فیلوشپس. اس میں لوگ بڑا ایزیلی اچھے فنڈ کے ساتھ شارٹ ٹرم کے لیے ایکسچینج پروگرام پہ جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ممالک میں ریسرچ کرتے ہیں, لیب کام کرتے ہیں, ٹیچنگ کرتے ہیں. سو میرے خیال سے پاکستانی طلبہ کو ایراسمس منڈس کا اتنا زیادہ نالج نہیں ہے جتنا میں نے اپنے ٹریولنگ کے دوران اور اپنی اسٹڈی کے دوران باہر کے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ دیکھا ہے, اور وہ اس سے بہت زیادہ فائدے بھی اٹھا رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب زیادہ تر کن ممالک کے اسٹوڈنٹس یہ اسکالرشپ جو ہے یہ اویل کرتے ہیں، اور پاکستان آپ کے خیال میں، یعنی آپ کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اس کے بیس پر آپ بتائیے گا کہ پاکستانیوں کو یا پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے اتنی اویئرنیس کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایراسمس کا جو آرگنائزیشن ہے، جو یہ ادارہ ہے جو یہ فنڈ کرتا ہے ان اسکالرشپس کو، انہوں نے یورپین یونین کے آس پاس جو ممالک ہیں، جس کے اندر البانیہ ہے، سربیا ہے، ترکی ہے، میکیدونیا ہے، جو قریبی کنٹریز ہیں جو یورپین یونین کے ممبرشپ کے لیے ان ممالک نے اپلائی بھی کی ہے، ان کے ساتھ تو باقاعدہ اس پروگرام کے ایگریمنٹس ہے، اور ہر سیمسٹر میں ان ممالک میں جتنی یونیورسٹیز ہیں ان میں ایک خاص کوٹا دیا گیا ہوتا ہے، اور وہاں سے انڈر گریجویٹ، ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک سیمسٹر یا ایک سال گزارتے ہیں، اور انہی یونیورسٹی کے اندر یورپ کے اسٹوڈنٹس آ کے پڑھتے ہیں. اور جو سیکنڈ ہے وہ انڈیویجول بیس پہ، اس میں ایسا کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ انہوں نے کس کنٹری کے ساتھ، کس یونیورسٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، بلکہ ایک انڈیویجول اسٹوڈنٹ بھی ایراسمس مونڈس کے ویب سائٹ پہ جا کے اور شارٹ ٹرم کے لیے یا فل ڈگری کے لیے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتا. جو آپ کا سوال ہے کہ کن ممالک کو زیادہ اپرچونٹی ملتی ہے، ظاہری بات ہے وہ ممالک جو یورپین یونین کنٹریز کے قریب ہے، یا جن کا ان کے ساتھ ٹائز ہے، اکنامک ٹائز ہے، پولیٹیکل ٹائز ہیں، جغرافیکلی تھوڑا سا کلوز ہے ایک دوسرے کے، یا جو ایراسمس کے پروگرام کے تحت جن کے ساتھ ایگریمنٹس ہے، ان میں تو لازمی انہوں نے ہر سال اپنے اسٹوڈنٹس کو بیچتے ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹس کو قبول بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے جیسے ممالک، جیسے میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کچھ یونیورسٹی کے علاوہ ایراسمس کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس ہوگا. فارچونیٹلی ابھی رفا نے، میں نے ایک انیشیٹو لیا تھا اور میں نے ایراسمس کے تھرو کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ ایگریمنٹس کی ہے ترکی کے اندر، اور اس میں فنڈ کرتا ہے ہمیں ایراسمس مونڈس کی کمیشن، اور ہمارے فیکلٹی ممبرز جو رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز ہیں، یہاں سے ہم 2 فیکلٹی ممبرز منیمم 3 ویکس اور میکسیمم 3 منتھس کے لیے بیچتے ہیں، وہاں پہ ٹیچ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے 2 اسٹوڈنٹس انڈر گریجویٹ کے اور 2 اسٹوڈنٹس ماسٹر کے ایراسمس کے تھرو ہی جا سکتے ہیں، اور وہ وہاں پہ منیمم 1 سیمسٹر اور میکسیمم 1 سال گزار سکتے ہیں. اینڈ وائس ورسا، وہاں سے بھی ہم اسی طرح انہی فنڈ کے تھرو اسٹوڈنٹس بلاتے ہیں اور فیکلٹی ممبرز بلا سکتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی ایگریمنٹس بہت کم ہیں، لیکن انڈیویجول بیس پہ جو اسٹوڈنٹس ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ لے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اسکالرشپس اناؤنس کرنے کے لیے سال کے اندر کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے، کوئی اسپیسیفک مہینے ہے، کب اناؤنس ہو جاتے ہیں، یعنی تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ وہ اناؤنس ہونے والے ہیں یا ہو گئے ہیں؟ اور جب اناؤنس ہو جائے یہ اسکالرشپس تو کتنا ٹائم ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے پاس کہ وہ اپلائی کریں؟ یہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس کے لیے اسپیسیفک وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک بڑا فیمس یورپین یونین کا ایک کمیشن ہے، اور اس کے تھرو یہ آن گوئنگ پروگرام ہے. لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے انہوں نے سال کے اندر جو 2 سیشن جب سے شروع ہوتا ہے، جو 2 سیمسٹرز ہیں، اس میں زیادہ تر ان کا ایڈمیشنز اوپن ہو جاتے ہیں، جس میں ایک چونکہ سیمسٹر سپٹمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے تو جون، جولائی یا اگست کا مہینہ ہوتا ہے اپلائی کا. دوسرا سیمسٹر چونکہ فیبرری سے سٹارٹ ہوتا ہے تو دسمبر اور جنوری اس میں زیادہ چانس ہوتا ہے اپلائی کرنے کا. لیکن چونکہ جو سمر کا ہے، جون، جولائی، اگست، یہ مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ سپٹمبر اور اکتوبر سے جو سیشن سٹارٹ ہوتا ہے زیادہ تر اسٹوڈنٹس اس موبیلٹی میں جگہ بناتے ہیں. سمپل جیسے پہلے پروگرامز میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اسٹوڈنٹس کو کوئی کنسرنس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. انٹرنیٹ اویلیبل ہے، گوگل میں جا کے ایراسمس مونڈس لکھیں گے تو اس کے بے شمار پروگرامز اوپن ہوں گے. پھر آپ اپنے ڈگری کے حساب سے اور اپنی پریورٹیز کے حساب سے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کس پروگرام میں جانا ہے. فار انسٹنس انہوں نے اس پروگرام کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. جو میرا بھی سلیکشن ہو گیا تھا ماسٹر اسٹڈیز کے لیے، لیکن میں نے کسی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ اویل نہیں کیا تھا.
اس میں 3 کیٹیگریز ہوتے ہیں. ایک جیسے پہلے میں نے ذکر کیا پارٹنر یونیورسٹیز. اگر ایراسمس مونڈس کے کمیشن کے تھرو یونیورسٹیز کے مابین ایگریمنٹ ہوا ہو اور وہ یونیورسٹی ممبر ہو اس ایراسمس مونڈس کا, تو ان کو اسپیشل پریارٹی دی جاتی ہیں اور ان یونیورسٹیز کے طلبہ پریارٹی بیس پہ جاتے ہیں. سیکنڈ جو ہے اس میں اوپن میرٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی بھی انڈیویجول اپلائی کر سکتا ہے, اس کا تعلق کسی بھی یونیورسٹی سے ہو. اور تھرڈ جو ہے وہ اس میں نیڈ بیسڈ. فار انسٹنس اگر آپ کا تعلق کسی ایسے علاقے سے ہے جہاں پہ فلڈ آیا ہو, جہاں پہ ارتھ کویک آیا ہو, جہاں پہ ولنریبل قسم کے سچویشن ہو, جہاں پہ اکنامکلی بہت ڈپرائیوڈ لوگ رہ رہے ہو یا سوشو اکنامک سٹیٹس ان کا بہت ڈاؤن ہو, تو وہاں کے اسٹوڈنٹس کو وہ پروف کرنا پڑتا ہے کسی سرٹیفیکیشن کے تھرو کہ میں اس ڈیزاسٹر سے گزرا ہوں یا ہمارا جو علاقہ ہے وہ ایک اسپیشل کیس ہے, تو ان کے لیے ایک خاص کوٹا رکھا گیا ہے. تو ان 3 کیٹیگریز میں بچے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سے بڑے اچھے انداز میں وہ استفادہ کر سکتے ہیں. بلکہ اس میں نے پرسنلی ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے 3 کنٹریز سے کی ہے. یعنی ان کا جو پروگرام ہے وہ 3 کنٹریز پر مشتمل ہوتا ہے. ایک سال اٹلی میں گزارا, دوسرا سال UK میں گزارا, تیسرا سال آسٹریا میں گزارا. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ پروگرام ہوتے ہیں اور یہ ایکسچینج پروگرامز رکھے ہی ایراسمس نے اسی لیے ہیں کہ یہ جو کلچرل پروگزیمیٹی ہے, جو کلچرل کی دوریاں ہیں یہ ختم ہوں اور جو ہیومن بینگز ہے ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ میں جو رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے. ڈاکٹر صاحب, ایراسمس اسکالرشپ کے ریکوائرمنٹس کے حوالے سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ ٹرکش اسکالرشپس ہے, چائنیز اسکالرشپس ہے یا US اسکالرشپس کی اگر ہم بات کریں, جنرل جو ان کی ریکوائرمنٹس ہے ان کا تو لوگوں کو پتہ, اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو ان اسکالرشپس کی جو ریکوائرمنٹس ہے اور یہ جو باقی ممالک جس کا میں نے ذکر کیا, ان کے ریکوائرمنٹس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں, وہی سیم ریکوائرمنٹس اس کی بھی ہوں گی؟ دیکھیں, اس میں اگر میں کمپیریزن کروں میں رانگ بھی ہو سکتا ہوں, لیکن جو ایراسمس ہے اگر ترکش اسکالرشپ کے بعد کوئی بات کروں تو یہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو US کا. فار انسٹنس فل برائٹ یا یو کین سے کہ US کے اور اسکالرشپس, انہوں نے اس کے اندر بہت زیادہ کنڈیشنز رکھے ہوتے ہیں کہ آپ کا GRE پاس ہونا چاہیے, آپ کے پاس IELTS کا اتنا سکور ہونا چاہیے, TOEFL کا اتنا ہونا چاہیے, اور بے شمار دوسرے ایسے ریکوائرمنٹس جو ہمارے اسٹوڈنٹس بڑے مشکل سے وہ پورا کر سکتے ہیں. ایراسمس کے اندر ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس IELTS کا وہ نہیں ہے سکور تو وہ نہیں مانگتے. ہاں, اگر یونیورسٹی فل ڈگری کے لیے آپ جا رہے ہیں اور یونیورسٹی کا یہ اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن ایراسمس کا ایسا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپین یونین میں صرف انگلش زبان نہیں بولی جاتی, وہاں پہ تو اراؤنڈ 24 زبانیں بولی جاتی ہے ان 27 کنٹریز میں, اور اس کے اندر جو فیمس 2-3 زبانیں ہیں وہ فرینچ ہے, جرمن ہے اور انگلش ہے. سو وہ وہی جو ایک کانسیپٹ ہے پاکستان کے اندر ذہنی طور پر غلام ہے کہ اب کسی نے انگلش نہیں سیکھی ہو تو وہ کہیں پہ بھی ترقی نہیں کر سکتا. ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ ایسی کوئی انہوں نے شرط بھی نہیں رکھی اس پروگرامز کے اندر. آسانی سے ونس اگین آئی کین سے کہ اگر آپ کو یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کا جو پروفیسر ہے جو آپ کے فیلڈ کا ہے اس نے آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر دی ہو, تو باقی اگر آپ کے بیسک ریکوائرمنٹس پوری ہو ڈگری کے یا آپ کے باقی فار انسٹنس اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے تو آپ کے پاس ظاہری بات ہے انڈر گریجویٹ کی ڈگری ہونی چاہیے, یا اگر آپ PhD کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس 18 ایئر کا ایجوکیشن ہونا چاہیے. سو یہ ریکوائرمنٹس اگر آپ کے پورے ہو تو ایکسٹرا ایز کمپیئر ٹو US اور ادر کنٹریز جو آپ نے بات کی ہے ایز کمپیئر ٹو دو اسکالرشپس یہ کمپیریٹیولی آسان ہے. اور اس میں اتنی زیادہ جو میرا خود کا ایکسپیرینس ہے اور میرے بہت سارے کولیگس ہیں جو شارٹ ٹرمز پروگرامز کے لیے 6 مہینے اور 1 سال کے لیے جا چکے ہیں, اسی طرح فل ڈگریز بھی وہاں سے کر چکے ہیں. تو میں جانتا ہوں ان کو کہ ان سے نہ تو کوئی GRE کا کوئی ٹیسٹ مانگا گیا ہے, نہ IELTS TOEFL کا کچھ سکور مانگا گیا ہے, اور نہ ایسا اور کوئی ایسی مشکل ریکوائرمنٹ ہے جو وہ نہیں پورا کر سکے ہو.
अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है, यानी जो स्टूडेंट्स इस पे चले जाते हैं उनके क्या अखराजात जो है, क्या चीज़ें हैं वो कवर हो जाती है, और जो स्टूडेंट्स उधर चले जाते हैं क्या उन्हें कोई पार्ट टाइम जॉब करने की भी इजाज़त होती है कि नहीं? वेल इसमें जो इरास्मस के थ्रू बच्चे जाते हैं वो तो फुल फंडेड है, और उसके अंदर तो मैंने यहाँ तक जो स्टूडेंट्स गए हैं उनके मुंह से सुना है कि जितना भी हमारा एयर फेयर और ट्रैवल एक्सपेंसेस है, इवन हम लोकल टैक्सीज़ के अंदर भी जब यहाँ वीज़ा प्रोसेसिंग और मेडिकल चेकअप और ये सारी चीज़ें करते हैं और उसकी रसीद संभाल के रखते हैं, तो ये सारे पैसे वो वहाँ पे रीएम्बर्स करते हैं, वापस कर देते हैं। इसी तरह मंथली स्टिपेंड उनको मिलता है, पॉकेट मनी, और प्लस उनके ट्यूशन फ़ीस इरास्मस ही अदा करती है यूनिवर्सिटीज़ को, और इनको एकोमोडेशन भी फ्री फराहम किया जाता है। और अगर फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अपने प्रोग्राम पे कोई जाना चाहे जो कि लिंक्ड है पार्शली इरास्मस के साथ, तो उसमें हो सकता है कि कुछ पार्शल फंडिंग की जाती हो, लेकिन जो इरास्मस का प्रोग्राम है जो फुली फंडेड है वो इरास्मस है वो ख़ुद फुली फंडेड प्रोग्राम फराहम करते हैं। लेकिन इसमें जैसे अगर दाद स्कॉलरशिप है या ऑस्ट्रिया का मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है, या इसी तरह बाल्टिक जो कंट्रीज़ हैं उनका डोरा प्लस के नाम से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है, तो फिर उसमें पार्शल कुछ पैसे आपको यूनिवर्सिटीज़ फ़ंड करती है और कुछ पैसे फिर आपको बाहर से आउटसोर्स करने पड़ते हैं। लेकिन जो इरास्मस का बुनियादी वो है कमीशन है, इसके थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं वो फुल फंडेड है, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें, आपका एयर फेयर, आपका एकोमोडेशन, आपका स्टिपेंड मंथली और आपका ट्यूशन फ़ीस उसमें शामिल होते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई इम्पोर्टेंट टिप्स जो आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो कि इंटरेस्टेड हो जाने के लिए, तो इस स्कॉलरशिप में अगर कोई अप्लाई करना चाहे, ऐसी कोई मोटी बातें, कोई एडवाइस, कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है कि उनके जहन में रहे और उसी तरीके से वो अप्लाई करें? वेल ऐसा है कि जो हमारी स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़े आर्जी तौर पर दिल हार जाते हैं और आर्जी तौर पर चीज़ें पढ़ते हैं, उसके अंदर डीप में नहीं जाते। तो मेरा जो बुनियादी सजेशन है वो ये है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है स्कॉलरशिप अप्लाई करने में, तो वो कभी भी इसको जहन में यूँ ना लें कि बस हमने कोई रफ सा फॉर्म फिल किया, दो चार चीज़ें भेजी, क्योंकि मैं फेस करता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे अपनी सीवीज़ भेजते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और मुझसे कहते हैं कि हमें कोई स्कॉलरशिप ढूंढ के दे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और वाकई में आप विन करना चाहते हैं ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, तो आपको ख़ुद टाइम भी देना चाहिए, थोड़ा सा ख़ुद को थकाना भी चाहिए, और थकाना ऐसा कोई लाइब्रेरी का काम नहीं है, बल्कि आपने कंप्यूटर ही पे बैठ के इंटरनेट के थ्रू थोड़ा सा डिटेल सर्च करना है, रिक्वायरमेंट्स अच्छे तरीके से देखने हैं, और फिर ये देखना है कि आप उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरे उतरना है या नहीं। जब आपके रिक्वायरमेंट्स अगर पूरे हैं और अगर पूरे नहीं भी हैं तो आप पूरे करें उनको। और वंस अगेन मैं यही बात दोहराऊंगा कि सेंसिबल तरीके से आप फॉर्म फिल करें, और अपना मोटिवेशन लेटर, अपना इंटेंट लेटर, या अपना जो वो है प्रपोज़ल आप प्रिपेयर कर रहे हैं हायर स्टडीज़ वाले, उसको बार बार चेक करें, उसको बार बार रीड करें, और किसी सीनियर के साथ बैठ के उससे गलतियां भी निकालें, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इतने फॉर्मल और इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हो कि देखने वाला इम्प्रेस हो। और जैसे पहले भी मैंने कहीं पे जिक्र किया होगा कि अगर आप इंटेंट लेटर या मोटिवेशन लेटर लिखते हैं तो आप आगाज़ करें अपने करंट पोजीशन से कि इस वक्त मैं क्या हूँ, कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। उसके बाद लिखिए कि मैंने क्या अचीव किया है अभी तक, मेरी अंदर ऐसी क्या खासियतें हैं, ऐसी क्या मैंने अभी तक हासिल किया है, और एंड पे फिर ये बताए कि मेरे फ्यूचर गोल्स क्या है, ये अगर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं ऐसा न्यू क्या अचीव कर सकता हूँ। सो अगर आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर लेते हैं, अच्छे तरीके से आप समझा सकते हैं सेलेक्टर्स को, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब जो आसान अल्फाज में अगर मैं दोबारा कहूँ तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि थोड़ा सा टाइम दे और थोड़ा सा डिटेल तरीके से इसके ऊपर सर्च करें, कंप्यूटर के अंदर जाके रिक्वायरमेंट्स और उसके जो तरीक़ेकार है उसके ऊपर थोड़ा सा अपने आप को थकाए। और ये ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी को डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे और आपको ढूंढ के निकाल देगा कोई स्कॉलरशिप। ये जितने सक्सेसफुल स्टोरीज़ है इन्होंने बड़ा टाइम दिया होता है और इन्होंने बड़े अच्छे और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से ये प्रोसेस, जैसे आपने सुना अख्तर जमील की स्टोरी, डॉक्टर अख्तर जमील की, कि उन्होंने भी बड़े
ویل آرگنائز طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا تھا کمیٹی کے سامنے، سو ہی وان دا اسکالرشپ. ڈاکٹر صاحب، یہ اسکالرشپس جو ہے ایراسمس اسکالرشپس، یہ زیادہ تر کن شعبوں میں دی جاتی ہے؟ یعنی مختلف شعبے ہوتے ہیں، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، کوئی مینجمنٹ سائنسز، اپلائڈ سائنسز یا سوشل سائنسز کا اگر ہم بات کریں تو آپ کے خیال میں کن شعبوں میں زیادہ یعنی چانسز ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس اس کے لیے اپلائی کریں؟ میں نے تو خود جتنا ایکسپیرینس کیا ہے یا میں نے سرچ کی ہے، اس میں تقریباً ہر شعبے کے یا ہر ڈسپلن کے لوگ موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ سوشل سائنسز ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے یا اپلائڈ سائنسز ہے، بیسک سائنسز ہے، یہ سارے کے سارے اس میں موجود ہوتے ہیں. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اگر میں پاکستان کے طلبہ کو کمپیئر کروں تو پاکستان کے طلبہ جو سوشل سائنسز کے طلبہ ہے ان کو کمپیریٹیولی یہ اپرچونٹیز کم ملتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سوشل سائنسز اس لیول کے نہیں ہیں جو ڈیولپ دنیا میں ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے انجینئرنگ کے طلبہ کو یا بیسک سائنس اور اپلائڈ سائنسز کے طلبہ کو یہ اسکالرشپس زیادہ ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معیار یا پبلیکیشنز ان اسٹوڈنٹس کا کمپیریٹیولی دوسرے سائنسز سے بہتر ہوتا ہے. ایراسمس کی طرف سے اپرچونٹی سب کو فراہم کی گئی ہے، پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اپلائی کرنے والے ہیں وہ کس شعبے میں زیادہ ایکسپرٹ ہے یا مہارت رکھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کی سلیکشن کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس سارے پروسیس کے اندر جو ایجوکیشنل کنسلٹنٹس ہیں ہمارے ہر شہر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ انہیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں طلبہ کو کبھی بھی یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ کنسلٹنٹ کے پاس جا کے ان کو پیسے دے اور ان کے تھرو اپلائی کرے. کنسلٹنٹ جتنا انفارمیشن رکھتا ہے اتنے ان سے زیادہ انفارمیشن ہماری اسٹوڈنٹس کے پاس ہونی چاہیے اس پروگرام کے. کنسلٹنٹ کو یہ فیس آپ ضرور دے کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں اور آپ کو کچھ بیسک چیزیں فراہم کرے، لیکن جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ کسی اور کو سارے ڈاکومنٹس پکڑا کے، سارا اپنا سی وی پکڑا کے ان سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ آپ میرے لیے اپلائی کریں اور آپ ہی مجھے اسکالرشپ ڈھونڈ کے دے، تو یہ ٹیکنیکلی غلط ہے. کیونکہ آپ خود کو پروفیسر کے سامنے، کمیٹی کے سامنے اپنے ڈاکومنٹس کے تھرو جتنا اچھا پریزنٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کنسلٹنٹ یا کوئی بھی آپ کا جو ہیلپر ہے وہ آپ کو اتنا اچھا نہیں پریزنٹ کر سکتا. فار انسٹنس، اگر آپ کوئی پروپوزل ڈیولپ کر رہے ہیں اور آپ کوئی ٹیکنیکل فیلڈ کے بندے ہیں تو پروپوزل تو آپ دے دیں گے کنسلٹنٹ کو، لیکن کنسلٹنٹ جتنا بھی کمیونیکیٹ کرے گا کسی یونیورسٹی سے، کسی پروفیسر سے، کسی اسکالرشپ کی آرگنائزیشن سے، وہ آپ کے وہ ٹیکنیکل آنسر نہیں دے سکتا جو آپ اپنے پروپوزل میں خود دے سکتے ہیں. سو جو کنسلٹنٹس ہے ان سے ہیلپ لیا جا سکتا ہے، ان کی جو جس فیلڈ میں یا جس ایریا میں ان کی ایکسپرٹیز ہے ان سے ضرور ہیلپ لے اور مشورہ لے. لیکن طلبہ کو میں ہرگز یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ سارے ڈاکومنٹس اور ساری چیز ان کو حوالہ کر کے خود اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ میرا خیال یہ ہے اور میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہ ہے کہ کنسلٹنٹ سے زیادہ انفارمیشن ان طلبہ کے پاس ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہیں. لیکن آئی ڈونٹ نو، جیسے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ یہ تھوڑا سا فیئر فیل کرتے ہیں، تھوڑا سا کنسرنز ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کہ شاید ہم نہیں کر پا رہے یا نہیں کر سکتے، یا پھر کوئی ایک دو ٹرائی کرنے کے بعد وہ ڈسہرٹ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. کنسلٹنٹ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلنٹڈ اور ایکسپرٹ یہ خود ہوتے ہیں اگر یہ خود پروسیڈ کرے اس سسٹم کو. ڈاکٹر صاحب، آخر میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پیغام جو کہ اسکالرشپ پہ چلے جاتے ہیں باہر کے ممالک میں، یا اسکالرشپ کے بغیر چلے جاتے ہیں صرف پڑھنے کے لیے، وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس، تو ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے اس بارے میں؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور شاید ہم پہلے پروگرامز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہمارے سیلف فائنانس پہ چلے جاتے ہیں یا پھر اسکالرشپس کے تھرو چلے جاتے ہیں، میجارٹی اسٹوڈنٹس پڑھنے کے بعد اپنے ملک کی طرف واپس نہیں لوٹتے، اور اس کے بہت سارے وجوہات ہے. کمزوری ہے ہماری سسٹمز کے اندر، ان کو اس طرح ویلکم نہیں کیا جاتا، ان کو اس طریقے سے جابز نہیں دی جاتی، ریلیونٹ پلیسز میں ان کو فٹ نہیں کیا جاتا. اسی طرح وہ چونکہ ڈیولپ دنیا ہے اور ڈیولپ کنٹریز کے اندر جب وہ پورے سسٹم اور انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہیں، فیسلٹیز کو دیکھتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو دیکھتے ہیں، تو پھر ان کو لگتا ہے کہ اپنے ملک میں واپس جا کر تھوڑا سا سیکریفائسز کرنا پڑے گا. وہ لائف، وہ کمفرٹیبل لائف ان کو یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا. سو ان سب کے لیے میرا ایک درخواست یہی ہے کہ اگر آپ کو اس ملک نے تھوڑی بہت شناخت دی ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ واپس آئیں
اور اس ملک سے خوفزدہ ہونے کی بجائے وہ فائنڈ آؤٹ کرے، وہ جہاں جہاں پہ مسٹیکس ہیں، جہاں جہاں پہ غلطیاں ہیں سوری، وہ فائنڈ آؤٹ کرے اور اس کے سالو کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، اس کو حل کرے. سو ان کے لیے یہی پیغام ہے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے، باہر دنیا میں جب آپ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں تو صرف آپ خود کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ پورے پاکستان کو اور پورے نیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو وہاں پہ آپ کوئی بھی ایسا حرکت یا کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے آپ کی قوم کی بدنامی ہو، بلکہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو ایسے پازیٹیو اور ایسے اچھے پریزنٹ کرے جس سے آپ کی قوم کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جا سکے ان کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ ہمیں ٹائم دینے کا. بہت شکریہ بلانے کے لیے. تھینک یو. جی سامعین، پروگرام ڈریمنگ یوتھ آپ نے سنا. آپ ہمارا یہ پروگرام رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں. آپ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات، کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کیجئے گا، آپ کر سکتے ہیں. اور آئندہ کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کا ہم آپ کو جواب دیں. آج ہمارے پروگرام میں مہمان تھے ڈاکٹر موسیٰ خان صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود تھے ڈاکٹر اختر جمیل صاحب، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے اسلام آباد کی فاسٹ یونیورسٹی میں. ہم ان دونوں صاحبان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور پروگرام میں شرکت کی. اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود کے ساتھ اپنے میزبان امجد زرین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.